السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 24 پڑھ رہے ہیں ادغام، اور ادغام میں ہم پڑھ رہے ہیں ادغام ناقص۔ تو ہم نے پڑھا چونکہ ادغام ناقص کی 4 حروف ہے، یعنی حروف یرملون کے 4 حروف، 6 حروف میں سے جو 4 حروف آتے ہیں یا، واو، میم، نون، وہ ادغام ناقص میں آتے ہیں، جس میں ہم نے یا اور واو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ادغام میم پڑھیں گے، ٹھیک؟ ادغام میم۔ تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے، نورانی قاعدہ، تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو امید ہے آپ نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول من اللہ، را زبر را، سین واپس سو، رسو، لام میم دو پیش لم، میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، رسول من اللہ، حاضر ہی، رسول من اللہ۔ اب اجرا کرتے ہیں۔ را متحرک کے اوپر زبر ہے، اس لیے را متحرک پور پڑی جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے، ٹھیک؟ یا ایک اور اجرا سکتا ہے، چونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ میم مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ تو غنہ کیا ہوتا ہے، میں ایک بار رپیٹ کرتا ہوں، آپ نے پڑھا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ چلیے آگے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 2 چیزوں میں، پہلی آواز، دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صاد زیر سی، را زبر را، صرا، طا میم 2 زبر طم، میم سین پیش مس، صراطا مس، تا زبر تا، صراطا مستا، قافیہ زیر قی، صراطا مستقی، میم 2 زبر من، صراطا مستقیما۔ کریے اجرا۔ را متحرک کے اوپر کھڑا زبر، اس لیے را متحرک پور پڑی جائے گی۔ الف سے پہلے زبر، اسے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ یہاں ایک اور اجرا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف ہے، چونکہ ہم نے پڑھا ہے نا، جو حروف جب ہم پر اور باریک حروف ہم پڑھ رہے تھے، وہاں ہم نے پڑھا تھا 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مشترکہ کہتے ہیں، الف، لفظ اللہ کا لام اور را۔ چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے را، تو اس لیے الف بھی پر پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ ہم نے پڑھا الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ چونکہ یہاں الف سے پہلے پر حرف ہے را، چونکہ را متحرک کے بر زبر، اس لیے را متحرک پر پڑھی جائے گی۔ چونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو را متحرک، تو اس لیے الف بھی ہم پر پڑھا جائے گا، ٹھیک؟ 2 اجرا آئیں گے، ایک تو الف مدہ بھی آئے گا اور الف پر بھی آئے گا، ٹھیک؟ طا کے اوپر، ہاں، طا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ میم مشدد کے پڑھنے میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی وجہ یکساں ہوتی ہے۔ اب ہم نے پڑھا 2 زبر کی تنوین کے اوپر الف لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ صراطا مستقیما۔
اب آپ بولو کہ آپ نے کیا ہی نہیں، سواد کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے۔ دیکھو جہاں پر زبر زیر پیش جاتا ہے میں وہاں جان بوجھ کے نہیں اجرا کرتا ہوں، بیکاز وہ آسان ہے، وہ ایزی ہے، ٹھیک۔ پہلے مین کا اجرا آپ سیکھو، باقی آسان ہے۔ رحیق مختوم، را زبر را، حیا زیر حی، رحی، قاف میم دو زیر قیم، میم خا زبر مخ، رحیق مخ، تاوا پیش تو، رحیق مختو، میم دو زیر من، رحیق مختوم۔ کریے اجرا۔ را متحرک کے اوپر زبر، اس لیے را متحرک پر پڑی جائے گی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ اس کا ایک اور اجرا ہے کہ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، میم مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے بعد غنہ ہوگا، ٹھیک۔ واو ساکن سے پہلے پیش اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ رحیق مختوم، من مثلہ، میم زیر میم، میم ثا زیر مس، مم مس، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، مم مثلہ۔ کرے اجرا۔ نون ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا، یعنی ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، میم مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، اس لیے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھی۔ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے 2 چیزوں میں، پہلی آواز، دوسری کشش یعنی کھینچنا۔ من مثلہ رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ۔ تو آج ہم نے پڑھا ادغام میم، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ادغام ادغام نون۔ تو اور اس کے ساتھ ہی کل ہمارا پورا ادغام انٹائرلی پورا مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پورا کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور تاکہ سب کے سپورٹ کرنے سے ہمارا چینل آگے بڑھے۔ مقصد صرف ایک ہے، مقصد جو ہے یہاں میرا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا بس مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے سب کے پاس قرآن کا علم پہنچے، سارے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھیں، میرا مقصد یہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرا چینل کو لائک کریے، سپورٹ کریے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے تاکہ میرا چینل مانیٹائز ہو، اور انشاءاللہ آگے ہمارا چینل ترقی کرے اور ہمارے لیے دین کے لیے فائدہ مند قائم ہو سکے، ٹھیک۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، دنیا کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں کیے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، KS IS، میں نہیں کہتا ہوں کرنا چاہیے، میں خود اس کے لیے کوشش کرتا ہوں پڑھنے کے لیے، میں چاہتا ہوں کوئی ایگزام کوالیفائی کرنا، الحمدللہ ہم نے بھی دنیا پڑھا ہے، لیکن جب وہ ان کا قرآن دیکھتے ہیں 99-98% ایسے ہوتے ہیں جو غلط قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایگزام کوالیفائی کیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے قرآن کو زیادہ وقت دے، قرآن سے محبت کرے، قرآن سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ جوڑے، تبھی ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔